Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 326. Allahumma salli ala Muhammad al-Mustafa wa ali Muhammad al-Mustafa ila qiyamah. سائنس رے وہ ماں جھیل کر بنا جا جیو جی چار جنہیں شریا شاکے تم نے تو پامی دا موکھ دیدار پوری کرنی دا سچا یار آہو نس لنگی دا پار سایاں جی بھی اے میرا مولانا حضرت امام پہ صلوات پڑھو مومنو اللہم صلی اللہ محمد وآلہ. قرآن پاک کی ایک آیت ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے انسانوں اور جنوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ ہماری عبادت کریں. لفظ عبادت عربی زبان کا بہت سے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. ایک غلام ہے، اس کو عبد کہتے ہیں. غلام جس طرح سے اپنے آقا کی خدمت کرتا ہے وہ عبادت کے طور پہ گنی جاتی، یعنی اللہ کی عبادت کی بات نہیں کرتا، اپنے آقا کی جو وہ خدمت کرتا ہے وہ غلامی ہے. ایسا ہی بلکہ اس سے زیادہ ہم خدا تعالیٰ کی عبادت کو غلامی سے بھی زیادہ درجہ دے کر اس کو راضی کرنے کی کوشش کریں. پھر فرماتے ہیں کہ اپنے سائیں کو، اپنے آقا کو، اس کو یاد کرنے میں، اس کی خدمت کرنے میں، اس کو خوش کرنے میں سستی، غفلت اور ڈھیل نہ کرنا. 4 دن کی زندگی ہے. جنہوں نے اچھی طرح سے سچی نیت سے خوشی کے ساتھ، محبت کے ساتھ اس کی خدمت کی، ان کو نجات ملے گی. میں یہاں پاکستان میں ایک ہفتہ ہوا آیا ہوں. 11 سال کے بعد میں آیا. مجھے دیکھ کے بڑی خوشی یہ ہوئی کہ ایک تو جماعت بڑی ہو گئی سائز میں، اور دوسرا الحمدللہ آپ کا ایمان، آپ کی محبت، آپ کے طور طریقے دیکھ کے مجھے بہت اچھا امپریشن ہوا. دنیا بھر میں سب سے بڑی جماعت کراچی کی جماعت ہے. اتنی بڑی جماعت اور کہیں بھی نہیں. ایک اور چیز نے مجھے امپریس کیا، اور وہ یہ تھا کہ یہاں کی جو جوان آدمی ہیں، یہاں کے وہ لوگ، عورتوں میں، مردوں میں، جو امام کے گھر کی خدمت کرتے ہیں، کسی نہ کسی طریقے سے خدمت کرتے ہیں. یہ عبادت کے درجے کی بات ہے. مولانا امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ نے ایک دفعہ کاؤنٹ پارو کو خط لکھا تھا. اس میں مولا فرمایا کہ عبادت اچھی چیز ہے، لیکن عبادت کی بعض خامیاں یا انسان کی کوئی غفلت، انسان کی کوئی غلطی، بھول چوک امام کے گھر کی خدمت کرنے سے پر ہوتی ہیں. اگر ہماری کوئی غلطی رہ جاتی ہے عبادت میں، یا ہمارے عبادت میں کچھ خامی رہ گئی، تو مولا فرماتے ہیں کہ جماعت کی خدمت کرنے سے وہ خامی پر ہوتی ہے. کیوں کہ عبادت کا جتنا درجہ ہے مولا نے جماعت کی خدمت کا درجہ اتنا ہی بتایا ہے. ایک عابد ہے، خوب عبادت کرتا ہے. ایک دوسرا بندہ ہے اس مولا کا، وہ عبادت بھی کرتا ہے، جماعت کی خدمت بھی کرتا ہے. حقیقت میں اس کا درجہ بہت بڑا ہے. اس عابد سے یہ آدمی زیادہ اچھا ہے کہ جو عبادت بھی کرے اور امام کے گھر کی خدمت بھی کرے. عبادت کے اندر جس طرح سے ہم کو یکسوئی چاہیے اور خدا کی محبت چاہیے، مولا کی خدمت کرنے کے اندر بھی ہمیں یہ چیز چاہیے. بہت برسوں پہلے
आंखों देखा एक वाकया मैंने किसी वक्त वाज में जिक्र जरूर किया है, आज मैं दोहराना चाहता हूं। इस वाकया को 50 बरस हुए हैं, शायद 52 या 53 साल हुए। 1938 को 52 साल हुए। हजरत मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि बम्बई आए। जब मौला की गाड़ी पहुंची, नीचे साहब ने कुछ बातें चीतें की। जब आप हुजूर गए लिफ्ट में, एलिवेटर में बैठने के लिए, तो बत्ती चली गई। अब लिफ्ट तो काम नहीं कर सकती थी। मौला ने फरमाया, अच्छा मैं सीढ़ियों से ऊपर जाऊंगा। यहां जिस तरह सीढ़ियां हैं, ये थोड़ी सीढ़ियां 10-12 सीढ़ियां चढ़ के थोड़ा सा प्लेटफॉर्म आता है। यहां एक कुर्सी रखी गई कि मौला या थोड़ा आराम करे। मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह आस्ते आस्ते सीढ़ी चढ़ते चढ़ते यहां आके बैठे। अब जब इमाम ने यह कहा कि मैं इस सीढ़ियों से ऊपर जाऊंगा, फौरन जो वॉलंटियर्स थे उन्होंने सब सीढ़ी के रास्ते वगैरह बंद कर दिए। अब हुआ क्या कि इस दरमियान 7-8 बरस का एक लड़का, लंबी गोंडे की टोपी पहनी हुई, इतना बड़ा जग उठाया हुआ, वो यहां अटक गया। ना वो नीचे उतर सके ना ऊपर जा सके। उसको एक साइड पे खड़ा कर दिया, स्काउट्स की यूनिफॉर्म पहनी हुई, आराम से अदब से खड़ा था। मौला कुर्सी पे बैठे, थोड़ा दम लिया, इधर उधर देखा, उस लड़के पे नजर पहुंची। मुगला ने उस लड़के को देखा और वो जो जग कितना बड़ा था उसका साइज देखा, तो साहब उसके पास गए, उसको पूछा, तुम ये जग उठा सकते हो? कहते हाँ साहब, इतना बड़ा जग उठा सकते हो? उसकी ताकत, उसकी कुव्वत, उसकी जिस्मानी हालत के हिसाब से मौला को दुनिया भाने लगा कि ये जग बहुत वजनदार है, ये किस तरह उठाता होगा। अब ये लड़के का काम सप्लाई करना था। ऊपर जो लड़के जमात को पानी पिलाते थे, ये बड़े बड़े जग लेके उनके छोटे छोटे जगों में डाल दे रहे और फिर जाके नीचे से दूसरा लेके आ गए। मौला फरमाया, मुझे उठा के बताओ। वो ऊपर की सीढ़ी पे चढ़ के नीचे झुक के 2 हाथों से उठा के इस सीढ़ी पे रखा, फिर वो ऊपर की सीढ़ी पे चढ़ा, फिर 2 हाथों से उठा के इस सीढ़ी पे रखा। एक एक सीढ़ी चढ़ता जावे, क्योंकि इतनी ताकत नहीं कि सारा जग उठा के ऊपर जावे। उसकी हिम्मत की दाद देनी चाहिए। मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह बहुत खुश हुए, उसको नजदीक बुलाया, अपने बदन मुबारक से उसको लगाया, उसके सिर पे हाथ फेरा। फिर जब ऊपर मौला आए, जमात को फरमान किया। मौला फरमाया कि इस लड़के की, साहब ने खड़ा किया लड़के को, मैं इस लड़के की हिम्मत से बहुत राजी हुआ। मोमन हमेशा हिम्मत वाला होता है। सब उसको कहते हैं, तुम मेरी जमात को पानी पिलाते हो, वल्लाह मैं तुमको हौज़े कौसर का पानी अपने हाथ से पिलाऊंगा। इमाम की जो खिदमत है, इसी का नाम इबादत है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरा शरीफ में बैठे थे। इल्म वाले लोग जानते हैं कि रसूल अल्लाह के हुजूर में सेक्रेटरी के तौर पे हजरत अनस बिन मालिक 10 बरस काम करते थे। अनस बिन मालिक ने रसूल अकरम की 10 बरस सेक्रेटरी के तौर पे खिदमत की, जो कि आखिर में गदीर के मौका के ऊपर अनस बिन मालिक, जब अली ने मस्जिद के अंदर आके पूछा कि कौन कौन गदीर के टाइम पे था, तो इसने, अनस बिन मालिक ने हाथ नहीं उठाया था। फिर मौला ने उंगली रख के कहा कि अनस तुम भी था? चुप रहा। हुजूर ने फरमाया बोल, तो कहता नहीं मुझको याद नहीं। मौला अली गजबनाक हुए, फरमाया अनस झूठ बोलोगे अंधे हो जाओगे। अनस बिन मालिक अंधे हो गए। हजरत अनस बिन मालिक साथ के कमरे में नमाज पढ़ रहे थे। रसूल अकरम को कोई जरूरत पड़ी, आवाज दी, है अनस। उसने जवाब न दिया। दूसरी दफा हुजूर ने फरमाया, है अनस। उसने जवाब न दिया।
तीसरी दफा जोर से पुकार की, या इब्न मालिक, आए मालिक के लड़के। तब भी उसने जवाब न दिया। नबी करीम उठे कि ये अंदर तो है, जवाब क्यों नहीं देता। उठ के जब आपने झांका तो उस वक्त वो सलाम फेर रहे थे, दुआ, नमाज के बाद जो दुआ होती है वो दुआ कर रहा था। हुजूर कहते हैं, अनस, मैंने तुमको पुकारा, तुमने जवाब क्यों नहीं दिया। कहते, या नबी मैं नमाज पढ़ता था। फरमाया, किसने कहा तुझे नमाज पढ़ने के लिए। कि सरकार आपने। तो फिर मैं तुमको बुला रहा हूं तो तुम क्यों नहीं आता। तो हुजूर ने उससे कहा, या नबी, तो क्या आप मुझे नमाज में पुकारे तो मैं नमाज छोड़ दूं। फरमाया, हाँ, क्योंकि मेरा हुक्म तेरी नमाज से ज्यादा है। इमाम के घर की जो खिदमतें हैं वो इबादत के दर्जे की हैं, क्योंकि इन खिदमतों में खिदमत करने वाले के दिल में इमाम की मोहब्बत होती है। ये मोहब्बत है कि जो मुफ्त खिदमत करने के लिए हम तैयार होते हैं। हमारा मजहब, हमारी जमात, हमारा तरीका अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल यूनिक है। दूसरी दुनिया के अंदर और कोई ऐसा तरीका नहीं। हम तो अपने मौला के घर की खिदमत के लिए तड़पते हैं। पगार लेने की, तनख्वाह लेने की बात तो छोड़ दो। ये हमारी जमात के ये लीडर, ये हमारी जमात के अमरदार, या हमारी जमात के अंदर और भी वो लोग जो लीडर या अमरदार नहीं है, वो इमाम की खिदमतें करते हैं। एक पैसे की भी उन्होंने कभी डिमांड नहीं की। यही नहीं बल्कि जरूरत पड़ती तो खीसे से खर्च भी करते हैं। इमाम के घर की खिदमत करते हैं। कोई भी तरह की उसके अंदर लालच या खुद गर्जी नहीं रखते, बल्कि जरूरत पे अपने खीसे से पैसे खर्च करते हैं। ये इमाम ज़मान के घर की मोहब्बत का एक आला दर्जे का सबूत है। मौलाना हज़रत इमाम इस बात पर फख्र करते हैं कि मेरी जमात में वो चीज है जो दुनिया के अंदर कहीं नहीं। सैकड़ों साल से हमारा ये तरीका चला आया। इस बरस जनवरी महीने के अंदर न्यूयॉर्क में एक मीटिंग हुई। यह मीटिंग इस तरह हुई कि आप लोगों को जो पढ़े लिखे हैं उनको मालूम होगा कि दुनिया के अंदर 7-8 बहुत बड़ी बड़ी चैरिटेबल फाउंडेशन हैं, जैसे कि रॉकेफेलर फाउंडेशन है, फोर्ड फाउंडेशन है, डेल कार्नेगी फाउंडेशन है, ऐसी छोटी छोटी और भी हैं, मगर ये 3 तो सबसे बड़ी फाउंडेशन है। इन्होंने गए लगभग 10 बरस से आगा खान फाउंडेशन की रिपोर्ट्स वगैरह देखी तो ये बड़े हैरान हुए कि आगा खान फाउंडेशन का इतना खर्च नहीं और इतना बहुत काम होता है। तो हजरत इमाम को इसमें इनवाइट किया गया और मौला को इन्होंने कहा कि योर हाइनेस, हम ये जानना चाहते हैं कि आगा खान फाउंडेशन जो है कौन सा ऐसा उसके अंदर एक गुण है कि जिसकी वजह से इतना कम खर्च में आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं। हमको जो आमदनी मिलती है 70% वो एडमिनिस्ट्रेशन और तनख्वाहों में जाती है, सिर्फ 30% है कि जो हकीकत में लोगों को मदद के तौर पे रकम मिलती है। और आगा खान फाउंडेशन की हालत ये है कि 30% से भी कम एडमिनिस्ट्रेशन में जाते हैं और 70% मदद में और हकीकत में जहां जरूरत है वहां जाते हैं। मौलाना हाजिर इमाम बहुत हंसे तो फरमाया, मेरे पास मेरे काम करने वाले जो हैं उसमें ऑनररी वर्कर ज्यादा है। मेरा सारा काम जो है मेजॉरिटी ऑनररी वर्कर से बनता है। वो तनख्वाहें नहीं लेते, मुफ्त काम करते हैं, अपना टाइम देते हैं और फिर यहाँ भी जब जरूरत पड़ती तो छोटे मोटी जगह पे अपने जेब से खर्च कर देते हैं। तुमको ये चीज नसीब नहीं और हकीकत यही है। हजरत इमाम की मोहब्बत की खातिर, हजरत इमाम को राजी करने की खातिर हम क्या से क्या कर सकते हैं। और ये हम एक दूसरे को देख भी रहे हैं। यहाँ की जमात के अंदर ये स्पिरिट बहुत ज्यादा है। कराची के अंदर, कराची की जमात में खसूसी तौर पे, मैं अभी तक अब कंट्री नहीं गया, 11 साल के बाद इंशाअल्लाह जाऊंगा, लेकिन कराची की जमात में हजरत इमाम के घर की खिदमत का जो मादा
اور اس خدمت کے جو شرارے ان کے دل میں سینے میں دبے ہوئے ان کو اس بات پہ مجبور کر رہے ہیں کہ وہ خوشی سے امام زمان کے گھر کی خدمت کرے، یہ ایک عظیم بخشش ہے، اور اس کے لیے آپ خوش نصیب ہو۔ دین و دنیا کے اندر اس کی مولا آپ کو، آپ کی آل اولاد کو بدلا دے گا۔ مولانا حضرت امام ہمارے ماں بھی ہیں، باپ بھی ہیں۔ امام سلطان محمود شاہ فرمایا ساری دنیا کے ماں باپ کو اکٹھا کر کے ان کی محبت کو ایک جگہ جمع کرو تو بھی میری محبت تمہارے لیے جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہے، اور یہ بات سچ ہے۔ مولانا حضرت امام نے آج جو تعلیقہ مبارک پڑھا گیا، جاتے وقت جماعت کو ہدایت بھیجی۔ مولانا حضرت امام نے کینیڈا اور امریکہ کے اندر بھی اس بات کے لیے ہدایت بھیجی کہ اس وقت دنیا کے حالات تھوڑے بگڑ رہے ہیں، انڈسٹریل کنٹریز جو ہیں اس کے اندر ریسیشن اپنا کام کر رہی ہے۔ گئے 10 مہینے کے اندر صرف کینیڈا میں 4300 سے زیادہ بینکرپسیز فائل کی گئی۔ امریکہ کے اندر اس سے زیادہ پرسنٹیج آتی ہے، کیونکہ مینجمنٹ کا خرچ بہت ہونے کی وجہ سے بڑے بڑے نقصانات ہوتے ہیں۔ جب ایک بہت بڑی کمپنی گر جاتی ہے تو بہت سی چھوٹی چھوٹی کمپنیوں کو اپنے ساتھ لے ڈوبتی ہے۔ یہاں یہ حالت نہیں ہے جس طرح سے نارتھ امریکہ کے اندر ہے۔ امام کا یہ اشارہ اور یہ ہدایت کہ تم اپنے خرچ کو گھٹاؤ، یا جب کبھی بھی خرچ کرنے کا موقع آئے تو تم یہ دیکھ لو کہ اس کے اندر ہمیں نقصان یا فائدہ کتنا حد تک ہے۔ اور اگر وہ لوگ جو بزنس مین ہیں وہ کہیں بھی انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو حضرت امام فرمایا کہ پہلے یہ دیکھو کہ تمہارے ہاتھ میں کیش کتنا رہے گا، کیونکہ بزنس کے اندر کیش ہاتھ میں نہ ہونے کی وجہ سے بہت دفعہ نقصان ہوتا ہے اور لاکھوں کی چیز ہزاروں میں دینی پڑتی ہے۔ الحمدللہ میں دیکھ رہا ہوں، اگر میں بھول نہیں کرتا اندازے میں تو میرا کہنا یہ، اور میں شاید سچ بھی کہہ رہا ہوں، کہ آپ لوگ بہت زیادہ خرچ کرنے والے نہیں ہو۔ آپ لوگوں کی حالت بہت اچھی ہے، امام کے فرمان کے نزدیک نزدیک تو پہلے سے ہی چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا يحب المسرفین، کو جو خدا ہے وہ فضول خرچوں کو پسند نہیں کرتا۔ فضول خرچی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ جس کے بغیر ہمارا کام چل سکتا ہے، اگر پھر بھی ہم خرچ کریں تو وہ فضول خرچ ہے۔ اسی وقت انسان کوئی اچھی چیز اگر توفیق ہے اس کی لے لے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ کنجوس بننا بھی اللہ نے منع کیا ہے۔ بخیل تو عدو اللہ ہے، خدا کا دشمن ہے بخیل، تو اس کے پاس ہے اور پھر بھی وہ خرچ نہیں کرتا۔ لیکن جو فضول خرچ ہیں وہ بھی خدا کی نظر کے اندر پیارے نہیں ہیں۔ فضول خرچی جو ہے اس کے بہت سے طریقے ہیں۔ آدمی اپنی موٹر میں، کھانے پینے میں، کپڑے وغیرہ میں، گھر کے فرنیچر میں، گھر کی ڈیکوریشن میں، ایسی چیزیں کہ جن میں بڑائی ظاہر کرنے کا خیال آ جائے، جس میں یہ ہوئے کہ لوگ مجھے آ کے آشش کریں، یہ فضولیات میں لکھی جاتی ہیں۔ اور فضول خرچ جو ہوتا ہے وہ خدا کے نزدیک پیارا نہیں ہے، خدا اس کو پسند نہیں کرتا۔ عبادت والوں کو خدا تعالیٰ یہ سمجھ دیتا ہے کہ وہ اپنا دکھاوا کرنا نہیں چاہتے۔ آسٹنٹیشیس لیونگ جو ہوتی ہے، یعنی جس میں لوگ آ کے دیکھیں میرا گھر کیسا عظیم ہے، واہ واہ واہ، ڈیکوریٹ کیا ہوا ہے، وہ کیا ہوا ہے، یہ جو شان و شوکت بڑھا کے دوسروں کو دکھانا۔ اگر کوئی ایک آدمی کروڑ پتی ہے اور وہ 10-20 لاکھ خرچ کرتا ہے تو وہ شاید مانا بھی جائے، لیکن ایک آدمی کہ جس کی توفیق نہیں، پھر بھی محض لوگوں کو دکھانے کے لیے، اپنی بڑائی کے لیے اگر وہ خرچ کرتا ہے تو وہ چیز ناپسند ہے۔ حضرت عثمان جو تھے 30 خلیفہ، ان کا لقب لوگوں نے غنی ڈال دیا، عثمان غنی، حالانکہ بڑے مالدار ہونے پر بھی وہ کنجوس بہت تھے۔ تو رسول اکرم نے ایک دفعہ ان کو کہا کہ اے عثمان،
خدا نے تجھے بہت کچھ دیا ہوا ہے، اچھے کپڑے تو پہنو، کیونکہ وہ اچھے کپڑے بھی نہیں پہنتے تھے۔ بخیلی اور اسراف یعنی کنجوسی اور فضول خرچی کے درمیان انسان کو خود ہی فیصلہ کرنا چاہیے کہ میری توفیق کیا ہے، کہاں تک میں کنجوس ہوں، کہاں تک میں فضول خرچ ہوں۔ یہ ہمیں ایمان کے اندر کام آئے گا۔ ایک آدمی جو فضول خرچ ہے اس کے ایمان میں خلل پڑے گا، ایک آدمی جو کنجوس ہے اس کے ایمان میں بھی خلل پڑے گا۔ مومن کے لیے درمیانی رستہ بہترین ہے۔ مولانا امام سلطان محمد شاہ کا میں ایک آپ کو تعلیقہ سنا۔ یہ بات ہے 1954 کی، مارچ کے مہینے میں امام سلطان محمد شاہ نے کیرو کے اندر، ہمارے ایک مودی اور وزیر تھے، بعد میں کاؤنٹ بن گئے، عبداللہ ہاشم گانگ جی، وہ ایگزیکٹو کاؤنسل کے پریزیڈنٹ تھے۔ مولا کے اس زمانے کے اندر وہ نزدیک رہتے تھے۔ مولا نے ان کو ایک خط دیا، فرمایا عبداللہ میرا یہ تعلیقہ پبلش نہیں کرنا، سرکولیٹ نہیں کرنا، مگر تم پرسنلی جا کے میرے اس تعلیقے کو جماعت کے اندر پڑھو۔ دیکھو تمہارا سب سے پہلا جو مقام آئے گا وہ انٹیبے ہوگا، پلین انٹیبے یعنی کمپالا سے 20-22 مائل پہ اترتا ہے۔ تو فرمایا پہلے تم کمپالا میں، کسومو میں، اس کے بعد یعنی کسومو بعد میں آتا ہے، مساکا پہلے آتا ہے، کمپالا، مساکا، کسومو، نیروبی، مومباسا، زنزبار، دار السلام، ڈوڈوما، موانزا، سب نے اس کو روٹ بنائی۔ دار السلام جب آئے اور انہوں نے تعلیقہ پڑھا، اس تعلیقہ کے ایگزیکٹ الفاظ مجھے یاد نہیں ہیں، مگر امام نے اس میں اس طرح شروع کیا کہ میرے روحانی بچوں، دنیا میں اس وقت مندی بہت تیزی سے چل رہی ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا دینداروں کہ جب کوریا کی وار چلتی تھی، اور اب کو معلوم ہے کہ جہاں دنیا کے اندر کوئی بھیانک لڑائی ہوئے تو اس کے اثرات ساری دنیا میں پہنچتے ہیں، کیونکہ تمام ضرورت کی چیزیں سب سے پہلے آرمی کو دی جاتی ہیں۔ آج اس وقت مڈل ایسٹ کے اندر جو جنگ کے بادل چھائے ہوئے ہیں اس کا بھی اثر ساری دنیا کے اوپر پڑ رہا ہے۔ یہ جنگ کے بھیانک بادلوں کا کیا ہوگا مولا کے سوا اور کوئی سچے طور پہ نہیں جان سکتا، لیکن ضرور اس کا اثر ساری دنیا پہ ہے۔ اگر یہ لڑائی لگی تو دینداروں بہت بڑے نقصانات ہوں گے۔ مولا فرمایا کہ اس وقت دنیا میں جو مندی ہے، میں اپنے بچوں کو اس بات کی تلقین کرتا ہوں کہ جب تم کوئی بھی اپنے بیپار کے لیے کوئی آرڈر کرو تو تم ساری دنیا کے حالات کا دھیان کر کے آرڈر کرو۔ دیکھو اس وقت کاٹن کی چیزیں گھٹ رہی ہیں اور سنتھیٹک فائبر جو ہے جیسے کہ نائلن وغیرہ یہ چیز بڑھ رہی ہے، تو تم خیال کرو کہ اگر کاٹن کی جو مارکیٹ ہے وہ کس طرح اونچی نیچی ہوتی ہے، اس حساب سے تم اس کا آرڈر کرو۔ ایسا ایک دو مثالیں مولا نے دی ہیں۔ پھر نیچے مولا دوسری دفعہ دوسرے پیراگراف میں فرماتے ہیں، میں اپنے بچوں کو بہت دفعہ بولتا آیا ہوں کہ تمہاری جتنی آمدنی ہے اتنا خرچ مت کرو۔ اگر تمہاری توفیق ہے کہ تم 50% بچت کر سکتے ہو تو مولا نے لکھا ہے کہ 50% بچت کرو۔ اگر تم 50% بچت نہیں کر سکتے، یعنی 50% بچت کرنا کس طرح سے میں آپ کو محض سمجھانا چاہتا ہوں کہ کسی آدمی کے گھر کا خرچ 2000 روپے ہے اور اس کو 10,000 کی آمدنی ہوتی ہے تو وہ ایزیلی 5000 روپیہ بچت کر سکتا ہے، پھر بھی اس کے پاس خرچ کرنے کے لیے پیسے بچے ہوتے ہیں۔ مولا فرمایا اگر 50% کی بچت کرنے کی توفیق نہیں تو تم 25% کرو، 25 کی توفیق نہیں تو 10% کرو، 5% کرو، آخر میں لکھتے ہیں کچھ نہ کچھ ضرور بچت کرو۔ دیکھو میرے روحانی بچوں، دنیا کے اندر تم اگر بچت کرو گے تو وہ تمہارے دین کو مضبوط کرے گی۔ دو چیزیں حکومت کے لیے چاہیے، ایک آرمی اور دوسرا مال۔ مولا فرمایا تم مال جمع کرو، بچت کرو، پیسے والے بنو،
دوسری چیز خود بخود آ جائے گی. ساری دنیا کے لوگ میرے پاس آ کے میری نصیحت، میرا مشورہ، میرا ایڈوائز لیتے ہیں. میں اپنے روحانی بچوں کو ایڈوائز دیتا ہوں، پوچھے بغیر دیتا ہوں، تو بھی وہ مانتے نہیں. اس طرح مولا نے اپنا تعلیقہ ختم کیا. مومنوں، اس وقت دنیا کے اندر حالات اچھے نہیں. جب دنیا کی تکلیفیں انسان کو بہت تنگ کرتی ہیں، خاص طور پہ مالی تکلیف جب بہت تنگ کرتی ہے، تو اس کا اثر اس کی ہیلتھ پر بھی پہنچتا ہے، اس کی آبرو کے اوپر بھی پہنچتا ہے، اور بعض اوقات اس کا ایمان خراب ہو جاتا ہے. اس لیے اپنی مالی حالت کو درست رکھنے کے لیے بہت ضرورت ہے اس بات کے لیے کہ یہ دین کو طاقت دے گی. اگر جماعت کے اندر کوئی آدمی مالی طور پہ تکلیف اور دکھ میں ہے تو جماعت کا ایک بچہ تکلیف میں ہے، اگر 10 ہوئیں گے تو 10 بچے تکلیف میں ہیں. مالی حالت کو سدھارنے کے لیے یہ ایک بہت اچھی دوا ہے کہ جتنا بن سکے ہم اپنے خرچ کم کریں. یہ بھی مولانا حضرت امام کی ایک خدمت کے طور پہ بات آتی ہے. تو دیندارو، آج کے اس مبارک موقع کے اوپر کہ جب مولانا حضرت امام نے جماعت کو یاد کیا، دعا دی ہے، انشاءاللہ حالات ادھر کے سدھر رہے ہیں. آپ کا مستقبل بہت ہی شاندار ہے، بہت ہی شاندار ہے. میں دوبارہ کہتا ہوں کہ نہایت ہی شاندار ہے. امام سلطان محمد شاہ کے فرامین ہیں جگہ جگہ کیے ہوئے. مولا فرمایا پاکستان ہم نے بنایا، ہم اس کا محافظ رہیں گے. اور مولانا سلطان محمد شاہ کے زمانے سے آج بھی حضرت امام پاکستان میں بہت دلچسپی لیتے ہیں، اور پاکستان کا مستقبل کیا ہے اس کا اشارہ گینانوں میں بہت ہے. اس لیے میں نے آپ کو 3 دفعہ دہرا کے کہا کہ پاکستان کا مستقبل بڑا شاندار ہے. اگرچہ وقت لگے گا، 25-50 برس لگیں گے، مگر الحمدللہ حالات آہستہ آہستہ بگڑیں گے بھی، سدھریں گے بھی. مولا آپ کو دین و دنیا میں سکھی آباد کرے، ایمان کی سلامتی دے، حقیقتی سمجھ دے، دو جہان میں خیر و برکت دے، اپنے فرمان پہ عمل کرنے کی توفیق دے. مولانا حضرت امام دستن سپریت میں پورا رکھے، ہر قسم کی بدیوں برائیوں سے بچائے، ہر قسم کی آفت بلائیں دور رکھے. مولا آپ کی دعاؤں کو قبول کرے، آپ کے اچھے کاموں کو اچھی توفیق دے. مولانا حضرت امام جماعت میں، کنبوں میں، قبیلوں میں محبت، سکھ، شانتی، اتفاق دے، برکتیں دے، نوازشیں دے. مولانا حضرت امام ظاہر بات دیدار نصیب کرے.